ظہیر الحسن کے بیان نے پاکستان کے اندر ایک ہلچل مچا دی ہے۔ اس بیان کی وجہ سے ملک پاکستان میں مذہبی جماعت اور حکومت پاکستان پھر سے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے نائب صدر پیر ظہیر الحسن نے اپنے خطاب کے دوران پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ پولیس کی جانب سے اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تحریک لبیک پاکستان کا قیام کیسے عمل میں آیا اور یہ کیسے مقبول ہوئی؟ موجودہ صورتحال سے قبل موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس جماعت کا تعلق کیسا رہا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد وجود میں آنے والی مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ یہ جماعت جولائی 2017 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی اور کرین کا نشان پایا۔ یہ جماعت خادم حسین رضوی کی قیادت میں قائم ہوئی، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین سعد رضوی نے جماعت کو سنبھالا۔ سابق اور موجودہ قیادت مقدمات کا سامنا کرتی رہی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان چوتھی پوزیشن پر رہی، جو ایک نوزائیدہ جماعت کی غیر معمولی کارکردگی رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان میں تنازع کا آغاز تب ہوا جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کی انکوائری کمیشن رپورٹ طلب کی، مگر حالیہ اختلاف کی وجہ 6 فروری کو چیف جسٹس کی طرف سے دیے گئے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ آخر وہ فیصلہ کیا تھا؟ ٹی ایل پی کے احتجاج کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ پہلے ایک نظر موجودہ چیف جسٹس کے طور پہ جب سپریم کورٹ پر کام کر رہے تھے کہ ماضی کے فیصلوں پر نظر ڈالتے ہیں جو انہوں نے اس جماعت کے متعلق کیے تھے۔ ٹی ایل پی نے ختم نبوت کے حلف نامے میں متنازع ترمیم کے خلاف 5 نومبر 2017 کو دھرنا دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیض آباد خالی کرانے کے حکم کے بعد دھرنا مظاہرین کے خلاف 25 نومبر کو آپریشن کیا گیا، جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس دھرنے کے نتیجے میں وفاقی دارالحکومت میں نظام زندگی متاثر ہو گیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت 20 دن تک مفلوج رہا، جبکہ آپریشن کے بعد مذہبی جماعت کی حمایت میں ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نومبر 2017 کو حکومت نے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے سمیت اسلام آباد دھرنے کے شرکاء کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، جس میں دوران آپریشن گرفتار کیے گئے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ بھی ٹی ایل پی کی طرف سے شامل تھا۔ اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران فیض آباد دھرنے کا معاملہ زیر بحث آنے پر اس پر نوٹس دیا تھا اور متعلقہ اداروں سے جواب مانگا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 22 نومبر کو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 7 فروری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کی جانب سے 2017 میں فیض آباد میں دیے گئے دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، خفیہ ایجنسیوں اور پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ یہ فیصلہ اپنے آپ میں منفرد فیصلہ تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کوئی شخص جو فتویٰ جاری کرے جس سے کسی دوسرے کو نقصان یا اس کے راستے میں مشکل ہو تو پاکستان پینل کوڈ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 اور یا پروہیبیشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت ایسے شخص کے خلاف ضرور مجرمانہ مقدمہ چلایا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ٹی ایل پی کے درمیان سرد دیوار یوں ہی قائم رہی، مگر شدت میں اضافہ چیف جسٹس کے فروری میں دیے گئے فیصلے کے سبب ہوا۔ 6 فروری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے توہین مذہب کے الزام میں قید ایک شخص کو رہا کرتے ہوئے اس کے خلاف درج FIR سے توہین مذہب کی دفعات 298C 295B حذف کرنے کا حکم دیا تھا۔ فروری میں سپریم کورٹ نے پریس ریلیز میں کہا تھا کہ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر اس فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی گئی ہے، جس سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم میں مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا ہے۔ ٹی ایل پی سمیت متعدد مذہبی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف گزشتہ کئی دنوں سے احتجاجی ریلیاں نکال رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں ہے اور مسلمان کی تعریف سے انحراف اور اس فیصلے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف ٹی ایل پی کے نائب امیر جوشیلا خطاب کرتے پائے گئے۔ 28 جولائی 2024 کو ٹی ایل پی کے رہنما ظہیر الحسن شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف گفتگو کی، ان کے سر کی قیمت لگائی۔ 29 جولائی 2024 کو دوپہر 1 بجے ان کے خلاف تھانہ گجر سنگھ لاہور میں FIR درج ہوئی، جبکہ دوپہر 4 بجے انہیں اوکاڑہ سے گرفتار کر لیا گیا۔
تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن سمیت 1500 کارکنوں کے خلاف SHO حماد حسین کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے، اعلیٰ عدلیہ کو دھمکی، کار سرکار میں مداخلت اور قانونی فرائض میں رکاوٹ ڈالنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ FIR کے مطابق لاہور میں پریس کلب کے باہر احتجاج میں پیر ظہیر الحسن نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی اور چیف جسٹس کے قتل پر 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا تھا۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے ظہیر الحسن شاہ کی گرفتاری پر شدید احتجاج اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اوکاڑا اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے کیا موقف اپنایا گیا؟ وفاقی وزراء کیا کہتے پائے گئے؟ وفاقی وزراء نے بھی اس معاملے پر پریس کانفرنس کی۔ خواجہ محمد آصف احسن اقبال نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں اور ان کے خلاف شرانگیز پروپیگنڈے اور قتل کے فتوے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست قتل کے فتوے برداشت نہیں کرے گی۔ ایسی آوازوں کے خلاف ریاست فیصلہ کن کارروائی کرے گی۔ کسی گروہ کے سیاسی مفادات کی بنا پر ریاست کسی بھی صورت ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گی۔ ہر خاص اور عام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست کسی کو کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرنے اور نہ ہی حکومت اس طرح کے رویوں کو پنپنے کی اجازت دے گی۔ ملک میں فسادیوں اور انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر خون خرابی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ مذمت سے آگے کا ہے۔ ایسے فتوے جاری کرنے والوں کے کھلے سیاسی مقاصد ہیں، مگر اس فتوے پر کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ اب یہ معاملہ آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے، آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔